السلام علیکم ناظرین، دنیا کی کوئی شے بھی مرد کے دل و دماغ کو پرسکون نہیں کر سکتی سوائے اس کی من پسند عورت کے۔ عورت میں ایک کمزوری ہوتی ہے جس وجہ سے وہ بہت نقصان اٹھاتی ہے۔ وہ کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنے من پسند مرد کو اپنی ہر کمزوری بتا دیتی ہے۔ منہ پر نقاب اوڑھ لینا ہرگز شرافت کی گارنٹی نہیں۔ اس معاشرے نے بہت سی نقاب پوش عورتوں کو رات کے اندھیرے میں سڑکوں پر اپنی بولی لگواتے دیکھا ہے۔ حیا اگر عورت کی آنکھ میں نہ ہو تو اسے لاکھ نقاب بھی بے حیائی سے نہیں روک سکتے۔ زلزلہ صرف عورت کی چست لباس پہننے سے نہیں آتا ہوگا، زلزلہ دودھ میں پانی پلانے پر بھی آتا ہوگا، زلزلہ مرچ میں اینٹ کا برادہ ملانے پر بھی آتا ہوگا، زلزلہ کمپنی سے کمیشن کے لیے غیر موزوں اور مہنگی ادویات لکھنے پر بھی آتا ہوگا، زلزلہ ممبر پر بیٹھ کر نفرت پھیلانے سے بھی آتا ہوگا۔ ایک محل میں رہنے والا اپنی چھوٹی سوچ کی وجہ سے کم ظرف ہو سکتا ہے، اسی طرح ایک کچے گھر میں رہنے والا عام آدمی اپنی اچھی سوچ کی وجہ سے اعلیٰ ظرف ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر کامیاب ہونا ہے تو اچھا سوچو، بڑا سوچو، اپنی ظرف بڑا رکھو۔ سارے کھیل روحوں کے ہوتے ہیں۔ مٹی کے جسم میں کشش تب ہی جاگتی ہے جب روح کا ٹکراؤ ایک دل کو لگ جانے والی روح سے ہو جاتا ہے، ورنہ یہاں تو حسین و جمیل لوگ بھی دل کو نہیں بھاتے، اور کبھی سادہ سا انسان بھی جان سے پیارا ہو جاتا ہے۔ مت بھاگو دوسروں کے پیچھے، جو ساتھ ہے ان کے ساتھ خوش رہو اور ان کی قدر کرو۔ مرد اس سے شادی کبھی نہیں کرتا جس سے اس نے ملاقاتیں کی ہوں، مگر اس سے کر لیتا ہے جس سے کسی اور نے ملاقاتیں کی ہو۔ وہ عورت کبھی بھی بوڑھی نہیں ہو سکتی جو ہر حال میں خوش رہنا جانتی ہو۔ ہر حال میں خوش مطلب ظاہری خوشی نہیں بلکہ اندر سے خوش، اپنی گھر میں سکون والا ماحول بنائے رکھے اور خود بھی سکون سے رہے اور دوسروں کو بھی سکون سے رہنے دے۔ باہر کے انسان کی وجہ سے اپنے اندر کے انسان کو مرنے مت دینا۔ کبھی باہر والا انسان دنیا سے لڑتا ہے، اندر والا انسان کے اندر ہونے والی توڑ پھوڑ، تکلیف، درد، غموں سے لڑتا ہے۔ اندر والا انسان اگر مر گیا، ہار جاوے گے ہمیشہ کے لیے۔ عورت پر سے دائمی معیشت کی لعنت ہٹا دی گئی اور اس پر سے ذلت کا داغ دور کر دیا گیا کہ عورت اور مرد دونوں کو شیطان نے وسوسہ ڈالا تھا، جس کے نتیجے میں وہ جنت سے اخراج کے مستحق ہوئے تھے، جبکہ عیسائی روایات کے مطابق شیطان نے حضرت حوا علیہ السلام کو بہکا دیا اور یوں حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بھی جنت سے اخراج کا سبب بنی۔ قرآن کریم اس باطل نظریے کا رد کرتے ہوئے فرماتا ہے، پھر شیطان نے انہیں اس جگہ سے ہلا دیا اور انہیں اس راحت کے مقام سے جہاں وہ تھے الگ کر دیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک شیئر کریں اور میرے اس ویڈیو کے بارے میں نیچے کامنٹ کریں۔ شکریہ۔